هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلسلہ ہے احکام قرآن، اور اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک کی وہ منتخب آیات جن کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، یعنی حلال و حرام کے مسائل سے ہوتا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آیت مبارکہ اپنے سماعت کی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن موضوعات پر گفتگو ہوگی، کن نکات پر بات کی جائے گی، آئیے پہلے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، غیر مسلموں سے دوستی کے کیا احکام ہیں؟ نمبر 3، غیر مسلموں سے لین دین کے کیا احکام ہیں؟ نمبر 4، غیر مسلم والدین یا ذوی الارحام رشتہ دار ہوں تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر 5، ملکی سطح پر غیر مسلموں سے معاہدوں کے کیا احکام ہیں؟ نمبر 6، مذکورہ آیت مبارکہ میں خوف کے وقت غیر مسلموں سے کس قسم کے برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے؟ محترم ناظرین کرام، پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک سے زیادہ شان نزول بیان کیا گیا۔ ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 500 یہودی ہیں جن کا مجھ سے تعلق ہے، اگر میں کہوں گا تو وہ اس غزوے میں ہماری طرف سے شریک ہوں گے، ہماری طرف سے جنگ کریں گے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور منع کر دیا گیا کہ کفار کو اپنا مددگار نہ بناؤ۔ ایک اور حدیث پاک جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں، اور دیگر محدثین نے بھی کتب احادیث میں نقل کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاطب ان کا نام تھا، ان سے ایک مرتبہ ایک خطا ہوئی کہ انہوں نے ایک خط لکھا اور وہ خط ایک عورت کو دے دیا، اور اس خط کے اندر تفصیلات تھیں کہ مسلمان کس طریقے سے مکہ میں آنا چاہتے ہیں، کس قسم کی تیاریاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور مقداد کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے اور وہ خط جو ہے اس سے لے کر آؤ۔ ایک بڑھیا کے پاس پہنچے، ایک باغ میں تھی، اور اس سے جا کر کہا کہ وہ خط ہمیں دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ وہ خط ہمیں دے دو۔ بہرحال اس نے اپنے چٹیا سے نکال کے بالوں میں چھپا رکھا تھا اور وہ خط حوالے کیا۔ جب اس خط کو لایا گیا اور پڑھا گیا
اس خط کے اندر وہ تفصیلات موجود تھیں جس کا راز میں رہنا ضروری تھا۔ مسلمانوں کی ایک جنگی حکمت عملی تھی، ظاہر بات ہے کہ مکہ مکرمہ فتح کرنے جا رہے تھے، اور اس موقع پر وہ باتیں جس کا تعلق ان چیزوں سے جس کو راز سمجھا جاتا ہے، وہ تیاری کے اوصاف، تعداد کے بارے میں تفصیل، اوزار اور ہتھیاروں کے بارے میں تفصیل وغیرہ ذالکہ، تو یہ جو چیزیں اس خط میں جب برآمد ہوئیں اور وہ خط ابھی پہنچا نہیں تھا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت حاطب کو طلب فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کفر کی محبت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ قریش کے خلاصہ یہ ہے کہ قریش کے کچھ احسانات تھے، اس کے بدلے میں میں نے ایک احسان اتارنا چاہا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالنا چاہی کہ اس نے اس طرح کی مطلب کہ غلطی کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور ان کی جو نیت ہے وہ کفار کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی، بتقاضۂ بشریت ان سے غلطی ہوئی، ایک خطا ہوئی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی خطا کو، ان کی غلطی کو معاف فرمایا، اور حوالہ یہ دیا کہ یہ بدر میں شریک ہونے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کے لیے بشارت فرمائی ہے، لہٰذا ان کی غلطی معاف کی جاتی ہے۔ تو دوسرا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی، اور یہ فرمایا گیا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں، اپنا مددگار نہ بنائیں۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اگر کوئی ایسا کرے گا اس کا پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رہے گا، یعنی وہ پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر اس نے عمل نہیں کیا، اس نے خلاف ورزی کی۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے، غیر مسلموں سے دوستی کے کیا احکامات ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس موضوع کی کئی جہتیں ہیں، یعنی غیر مسلموں سے جو برتاؤ ہے۔ دراصل آج جس آیت مبارکہ کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے معاشرت۔ ایک سوسائٹی کے اندر کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی مسلم ملک میں چلے جائیے، وہاں لا محالہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اور اسلامی ریاستیں غیر مسلموں کو بہت سارے حقوق دیتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے کئی زاویے ہیں، یعنی غیر مسلموں سے جو برتاؤ ہے اس کے کئی زاویے ہیں۔ ایک زاویہ ریاست کا ان کو جو رعایتیں دینا ہے اس کے تعلق سے، اس میں کافی گنجائش ہے۔ ایک زاویہ ہم جو لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کے زاویے سے ہے۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہوں یا بہن بھائی غیر مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھنا۔ تو دیگر جو زاویے بیان کیے گئے وہاں بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں، لیکن جو سب سے نازک پہلو ہے وہ ہے دوستی کا، کیونکہ دوستی جو ہے وہ بندے کو اندھا کرتی ہے، اور دوستی جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوستی بعض اوقات کفر تک پہنچاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ دوستی میں آ کے حق کا ساتھ نہیں دیتا، دوستی میں آ کے اسلام کے بجائے کفر کا ساتھ دیتا ہے۔ دوستی میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس نقطے پر بات کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے تعلقات کس حد تک ایک غیر مسلم کے ساتھ ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے جو تعلقات اور لین دین ہیں سب کا ایک ہی حکم ہے۔ نہیں، ہر ایک زاویے کا، ہر ایک جہت کا الگ حکم ہے۔ دوستی کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا، لا يتخذ المؤمنون، مسلمان نہیں بنائیں گے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کفار کو، غیر مسلموں کو اولیاء نہیں بنائیں گے۔ اب لفظ اولیاء کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے مددگار، یعنی ان کو مددگار نہیں بنائیں گے کسی اہم مہم میں جہاں راز رکھنا ضروری ہے، یا کسی ایسے معاملے میں جہاں ان کو ساتھ ملانے سے اسلام کی جو وقت ہے وہ کم ہوتی ہے، تو ان کو مددگار نہیں بنائیں گے۔ دوسرا معنی یہ بنے گا، ان کو دوست نہیں بنائیں گے، اور یعنی بعض مواقع پر مددگار بنانا جائز نہیں ہوگا، اور دوستی جو ہے وہ مطلقاً
جائز نہیں ہوگی۔ اب بات آتی ہے کہ دوستی مشتمل ہوتی ہے میلان قلب پر، قلبی میلان ہوتا ہے، اور قلبی میلان پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور الفت اور محبت اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو آخر محبت کس طرح کی کفار کے ساتھ ہو تو کیا حکم ہے؟ ایک محبت وہ ہے کہ ان کے کفر کو اچھا سمجھنا۔ کفار کے ساتھ اگر کوئی ایسی محبت کرتا ہے، ان کے کفر کو اچھا سمجھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو بتوں کی عبادت اچھی لگتی ہے، یا اس کو ایک سے زیادہ خدا کا تصور اچھا لگتا ہے، یا کوئی ایسا معنی ہے کہ کفر کو وہ اچھا سمجھتا ہے، تو یہ جو محبت ہے یہ کفر ہے، یہ کفر پر مشتمل ہے، اور ایسی محبت رکھنے والا ظاہر بات ہے پھر مسلمان نہیں رہے گا۔ دوسری محبت یہ ہے کہ اس کے کفر کو تو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اسلام کے مقابلے میں دوستی کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو ترجیح دیتا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری محبت یہ ہے کہ قرابت داری ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، تو ایک غیر اختیاری طور پر قلب وہاں مائل ہے، تو ایسی جو محبت ہے اس سے شریعت نہیں روکتی۔ اور اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر ایسا موقع آتا ہے کہ جب اسلام اور کفر کا مقابلہ ہو تو پھر وہ اپنی رشتہ داری کو ترجیح نہیں دے گا، اسلام کو ترجیح دے گا۔ اور اس حوالے سے قرآن پاک کی اور بھی دیگر آیات کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر احکام بیان فرمائے ہیں۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور شیطان اگر تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالمین کے ساتھ مت بیٹھ۔ یہاں ظالمین کی جو تشریح مفسرین نے بیان کی ہے کہ اس سے مراد مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ لوگ ہیں جو برے ہیں، جن کی صحبت بری ہے۔ ایک شرابی ہے، اس شرابی کے ساتھ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بیٹھے، اور وہ یہ خوف رکھتا ہے کہ اگر یہ بیٹھا تو اس کی جو بری عادتیں ہیں اور بالخصوص جو شراب کی لت ہے وہ اس میں پڑ جائے گی، اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس دوستی کرنے کی ممانعت کا پہلو یا حکمت یا وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کفر ایک برائی ہے، کفر ایک گندگی ہے، کفر ایک اچھی چیز نہیں ہے، ایک منحوس چیز ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے منحوس چیز ہے۔ تو جہاں کفر پایا جاتا ہے وہاں کی جو صحبت ہے وہ کتنی خطرناک ہوگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو سورہ انعام کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ یاد آنے پر اگر کسی سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، لیکن جب توجہ جائے تو پھر اس پر یہ لازم ہے فلا تقعد، کہ مت بیٹھے، مت دوستی کرے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کفر میں پڑے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں، میرا انکار کرتے ہیں، میرے مقابلے پر آتے ہیں، جو میرے دشمن ہیں، اور ایک اعتبار سے مسلمانوں کو بھی دشمن ہے، لا تتخذوا، نہ بناؤ ان کو، کیا نہ بناؤ، اولیاء، اپنا دوست نہ بناؤ، کہ ان سے تم محبت ظاہر کر رہے ہو۔ قرآن پاک نے واضح طور پر اس آیت مبارکہ میں بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 تھی۔ ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا گیا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کے اوصاف کیا ہوں گے کہ جو اللہ اور اس کے دین پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ کفار سے محبت نہیں کریں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے وہ محبت نہیں کریں گے، اگرچہ کہ وہ ان کے بھائی ہوں، بہن ہوں، یا ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ہوں، تو یہ جو لوگ ہیں ان سے محبت نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں ہمیں کئی مواقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جو مسلمان ہیں ان کے کیا اس کا طرز عمل ہونا چاہیے دوستی کے تعلق سے، اور کیا اس کی روش ہونی چاہیے۔ تو کفار سے جو دوستی ہے، قلبی دوستی، قلبی میلان اور انہی کی صحبت میں رہنا، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں یہ اس سے روکتی ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ لین دین کے کیا احکام ہیں، یعنی ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو کفار ہیں ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا بھی پڑ جاتا ہے، اور ان کے نوکری بھی کرنا پڑ جاتا ہے، انہیں نوکر بھی رکھنا پڑ جاتا ہے،
تو اس طرح کے کیا احکام ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف جلد 24 سے میں 13 چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ شریعت مطہرہ نے جہاں بہت ہی وسیع احکام بیان فرمائے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں موالات اور مجرد معاملہ اس میں دن رات کا فرق ہے، یعنی دوستی رکھنا اور غیر مسلم اور مسلمان بھائی بھائی کا نعرہ لگانا اور ایک ہونے کا نعرہ لگانا، یہ ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ہمارا تو ملک پاکستان جو ہے وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، وہ ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، غیر مسلموں کی ثقافت الگ ہے، مسلمانوں کی ثقافت الگ ہے، غیر مسلموں کا تہوار الگ ہے، مسلمانوں کے تہوار الگ ہیں، غیر مسلم جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، مسلمان شرک نہیں کرتے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود جانتے ہیں، غیر مسلموں کے ہاں ایسا نہیں ہے، اور غیر مسلموں کے بہت سارے تہوار ایسے ہیں کہ جو شرک پر مبنی ہیں، وہ اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں لیکن مسلمان ان تہواروں میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت سارے ایسے تہوار ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ شرک ہے یا معبودان باطلہ کی تعظیم ہے، تو مسلمان اس میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو امام اہل سنت فرما رہے ہیں ایک ہوتی ہے موالات، ایک ہو جانا، سب کچھ فرق ختم کر دینا۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں جو معاملات ہیں، لین دین ہیں، اس میں اور موالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں جس سے دین میں ضرر نہ ہو سوائے مرتدین کے کسی سے ممنوع نہیں ہے، اور فرمایا ذمی تو معاملات میں مسلم ہے اور غیر ذمی سے بھی نمبر 1 خرید و فروخت جائز ہے، نمبر 2 اجارہ اور استجارہ جائز ہے، یعنی ہم کوئی چیز ان کی کرائے پر لیں، کوئی چیز اپنی ان کو کرائے پر دیں، جیسے پراپرٹی وغیرہ، یہ جائز ہے۔ ہبا و استحاب بشروط جائزہ جائز ہے، یعنی ان کو گفٹ دیں یا ان کا گفٹ لیں جبکہ جائز شرائط کے تحت لیں، یہ جائز ہے۔ فرمایا خریدنا مطلقاً ہر مال کا مسلمان کے حق میں، اور بیچنا ہر اس چیز کا کہ جس سے اعانت حرب یا اہانت اسلام نہ ہوتی ہو۔ اعانت حرب یہ ہے کہ مسلمان کو اگر معلوم ہے کہ جناب یہ ہمارے ملک کا دشمن ہے اور اس کو اگر ہم یہ چیز بیچیں گے تو وہ ہمارے ملک کے ہی خلاف استعمال ہوگی، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی، تو وہاں پر ایک جداگانہ احکام ہوں گے۔ لیکن روٹین میں ایسا نہیں ہوتا، اور نہ جو ہے ہر کسی کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ غیر مسلموں کو دے تو اعانت حرب ہو جائے گی یا اہانت اسلام ہو جائے گی، یہ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں۔ 7ویں چیز یہ بیان فرمائی کہ اسے نوکر رکھنا جس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، اور اس کی نوکری کرنا جس میں مسلمان پر اس کا استعلاء نہ ہو، یعنی مسلمان کی اہانت نہ ہوتی ہو۔ اب مثال کے طور پر مسلمان جو ہے اس کے ہاں جا کے باتھ روم صاف کر رہا ہے، اب ایسی نوکری جائز نہیں ہوگی۔ ایسی پروقار نوکری غیر مسلم کے پاس کرنا جائز ہے جس میں کسی قسم کی جو آر ہے اس کا پہلو نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسے ہی امور میں اجرت پر اس سے کام لینا یا اس کو کام دینا، اب وہ کارپینٹر ہے اس سے کام لینا یا کوئی مسلمان کارپینٹر اس کے پاس جا کے کام کرے، یہ بھی جائز ہے۔ فرمایا بمصلحت شرعی سے ہدیہ دینا جس میں کسی رسم کفر کا اعزاز نہ ہو، اب اس کو ہدیہ دینا جائز ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب اسے کوئی بت ہدیے میں دیں گے کہ لو جی تمہیں بڑے پسند ہے اور یہ ہم نے دے دیے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا کوئی ایسی چیز کہ جو چڑھاوے میں چڑھائی جاتی ہے بطور خاص آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ عام روٹین کے جو ہدایہ ہیں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس کا ہدیہ قبول کرنا جس سے دین پر اعتراض نہ ہو، وہ جائز ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ ہماری مسجد بنانے کے لیے ہدیہ دیتا ہے، جی مسجد میں لگا دو، نہیں، مذہبی معاملات میں ہم اس کا چندہ نہیں لے سکتے۔ کوئی اور کسی قسم کا ہدیہ ایسا ہدیہ ہے جس کا تعلق مذہبی معاملات سے نہیں ہے تو جائز ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ چڑھاوا لے کر آیا ہے، جو ابھی نکلا ہے اور وہ چڑھاوا لے کر آیا پورا تھال بھرا ہوا، جی یہ لے لو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو اس کی چیزیں ہیں یہ مذہبی رسومات میں شامل ہیں، وہ چیزیں ہم نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی گفٹ دیتا ہے اس کے لینے کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ فرمایا کہ کتابیاں سے نکاح کرنا فی نفسی ہی حلال ہے، یعنی نکاح ہو جائے گا، زنا نہیں کہلائے گا، لیکن علماء نے بیان کیا کہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ صلح کی طرف جھکیں تو مصالحت کرنا، بہت سارے ایگریمنٹ جو ہیں وہ کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یوں ہی ایک حد تک معاہدہ و موادات کرنا کہ جو عہد کر لیا اس کی وفا فرض ہے اور غدر حرام ہے۔ تو کفار کے ساتھ جائز معاہدے بھی ہو سکتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو ان معاہدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ دین اسلام کی تعلیمات دیکھیے کہ دین اسلام فرما رہا ہے کہ ایسے جو معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہوگا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں اسی قسم کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو بات لین دین کی تھی، لین دین کی کیا حدود ہونی چاہیے، کتنی وسعت ہے، کتنی وسعت نہیں ہے، تو میں نے قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے کفار کے ساتھ لین دین کے تعلق سے جو بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ غیر مسلم اگر والدین ہوں یا قریبی رشتہ دار ہوں تو کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے، یعنی اگر والدین ایسے ہوں کہ جو کفر کی طرف بلائیں، شرک کی دعوت دیں، تو فرمایا فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہ کرو۔ والدین غیر مسلم ہیں، کفر کی طرف بلاتے ہیں، ان میں ان چیزوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، قرآن پاک فرماتا ہے البتہ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا جائے گا، دنیا میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاث لیس لأحد من الناس فیہن رخصہ، تین چیزیں ہیں جس میں رخصت نہیں ہے۔ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مسلمن کانا او کافرہ، وہ والدین مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ والوفاء بالعہد لمسلم کانا او کافرہ، جو عہد کر لیا ہے، جائز عہد، جائز معاہدہ کیا ہے، اس پر پورا اترنا ہے، وہ معاہدہ مسلمان سے کیا ہو یا غیر مسلم سے کیا ہو۔ فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، امانت ادا کرنی ہے، اِلَى مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، وہ امانت مسلمان کی رکھی ہو یا غیر مسلم کی رکھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے آتے ہیں وہ امانتیں جو غیر مسلموں کی تھیں، اور اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ امانتیں ان کے جو مالک ہیں ان تک پہنچ جائیں۔ تو فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی رخصت نہیں ہے، ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اسی طریقے سے وفاء عہد کرنا، جو معاہدہ کیا ہے، کاروباری معاہدے ہوں اور کسی قسم کا جائز معاہدہ ہو اس کی پاسداری کی جائے گی، اس کو پورا کیا جائے گا، معاہدہ مسلمان سے کیا ہو یا غیر مسلم سے کیا ہو۔ امانت آپ کے پاس رکھی ہے، وہ امانت مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی ہے، دونوں ہی صورتوں میں اس میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے، اور اسے متعلقہ شخص تک، مالک تک پہنچانا ضروری ہوگا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ ملکی سطح پر کفار کے ساتھ معاہدوں کے کیا احکامات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک موقع پر ایک غیر مسلم شخص مشرک تھا، یعنی جنگ بدر کا موقع تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرف سے جنگ کرتا ہوں، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واپس بھیج دیا اور فرمایا ہم مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ یہ ایک موقع تھا۔ ایک اور موقع ہے کہ علماء نے بیان کیا کہ بعض مواقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ میں بھی غیر مسلموں سے مدد لینا ثابت ہے۔ چنانچہ یہودیوں کا قبیلہ تھا بنی قنیقاع، اس سے ایک موقع پر مدد لی گئی اور مال غنیمت سے اس کو حصہ بھی دیا گیا۔ اسی طریقے سے مفسرین نے بیان کیا کہ غزوہ بنی حوازن میں صفوان بن امیہ سے مدد لی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ جو پہلی بات فرمائی گئی نبی اکرم علیہ السلام نے جو فرمائی اس کا کیا مطلب ہے؟ جنگ بدر کے موقع پر ایک شخص نے شامل ہونا چاہا، حضور علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہے انا لا نستعین بمشرک، کہ ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ تو
تو ایک توجیہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جو حکم تھا پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. پھر کفار کے ساتھ جو مسلمان جنگ کر رہے ہوں کسی غیر مسلم سے، تو کفار کی مدد اس میں شامل ہو تو یہ جائز ہے. یا فرمایا گیا کہ پہلے ضرورت نہیں تھی اس لیے منع فرما دیا، بعد میں جب ضرورت تھی تو اس کی گنجائش رکھی گئی اور وہ یعنی کہ ان کی مدد عملی طور پر لی بھی گئی. اب بات ہے ملکی معاہدوں کی. دیکھیے ملکی معاہدے کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تجارتی معاہدے ہوتے ہیں، ایک وہ معاہدے ہوتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور کفار کے کفر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک تو ہوتا ہے کفار کا شخصی فائدہ، ایک ہوتا ہے کفر کا فائدہ. کفر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسے معاہدے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو غیر مسلم ممالک کی پروڈکٹس ہیں وہ حرام ہیں، ناجائز ہیں. ان کی جائز پروڈکٹ کو ہم جائز کہتے ہیں. اگر کسی حرام چیز سے بنی ہے، کسی حرام چیز کی آمیزش ہے، تو پھر ایک الگ جداگانہ بات ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ملکی سطح پر تجارتی معاہدے ہوں یا ایسے جنگی معاہدے ہوں جس میں مسلمان کا اپنا فائدہ ہو، تو ایسے معاہدے بھی جائز ہوں گے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر دو بلاک بن جاتے ہیں. ایک بلاک وہ ہے جہاں ایک غیر مسلم ہے، ایک بلاک وہ ہے جہاں ایک غیر مسلم ہے، دوسرا بلاک وہ ہے جہاں دوسرا غیر مسلم ہے، اور وہ غیر مسلموں سے جنگ کر رہا ہے، مسلمانوں سے نہیں کر رہا. تو وہاں بھی مسلمان ملک کو معاہدہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اگر کسی مسلمان ملک کے ساتھ یا مسلمان قوم کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملک یا شخص اس کی مدد کرے اور اعانت کرے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا جو ایک اور موضوع ہے. اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے ممانعت بیان فرمائی کفار سے مدد لینے یا ان سے دوستی کرنے کی. دوسرے حصے کے اندر مشروط رخصت عطا فرمائی گئی. مخصوص جو رخصت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اگر تمہیں ان سے ڈر ہو تو پھر گنجائش ہے. کس چیز کی گنجائش ہے میں عرض کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ، لیکن پھر بھی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. حدود سے باہر نہ نکل جانا. فرمایا گیا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور پلٹنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. اب بات یہ ہے کہ ڈر کے وقت جب جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، تو بات چیزیں ایسی ہیں جس کی گنجائش دی گئی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی گردن پر تلوار رکھ کے کہے کہ کفر بکو، تو یہاں دو مرحلے ہیں. ایک جانب رخصت ہے اور دوسرا جانب عزیمت ہے. یعنی اس دونوں چیزوں کی اجازت ہے کہ چاہے تو کفر نہ بکے مسلمان اور وہ اپنی جان دے دے اللہ کی راہ میں، تو اس کی جان دینا شہادت کہلائے گی. اس بات کی بھی شرع جو ہے وہ اجازت دیتی ہے. دوسرا جو پہلو ہے رخصت کا، کہ وہ کفر کو دل میں برا جانے لیکن زبان سے تلوار اس کے گردن پر رکھ دی گئی ہے یا پسٹل کن پٹی پر رکھ دی گئی ہے، اور جان جانے کے خوف کی وجہ سے دل میں برا جانتے ہوئے دل میں اسلام باقی ہے لیکن زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے، اس میں بھی کوئی ایسی نیت کرے کہ جس میں بیزاری شامل ہو، جس میں کوئی ایسا کلمہ کہنے کی کوشش کرے پہلے سے جو زو مانا ہو، اس سے بھی کام نہیں چلتا. تو بیزاری کے ساتھ اور دل میں برا جانتے ہوئے کلمہ کفر کہہ دے، اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے. ایک موقع پر دو صحابہ اکرام علیہم رضوان مسلمہ کذاب کے پاس گئے. مسلمہ نے ایک کو پکڑ لیا کہ تم حضور علیہ السلام کو اپنا رسول جانتے ہو، اللہ کا رسول جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اور کہا کہ مجھے؟ تو کہا کہ ہاں. دوسرے سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا مجھے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا میں بہرا ہوں. تو اس کو مسلمہ نے شہید کر دیا. تو جب نبی اکرم علیہ السلام کو ایک خبر پہنچی تو فرمایا پہلے انہیں رخصت پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور فرمایا دوسرا ہے اس نے اس کی جو جان ہے وہ اللہ کی راہ میں گئی، وہ شہید ہے اور مبارک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ بعض مواقع پر کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ دینی امور میں تقیے کو اپنائے، اور دینی امور میں دل میں کچھ اور، زبان سے کچھ اور بولتا رہے، ایمان کو چھپائے، اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس وقت بیان کی گئی ہے جب کنپٹی پر کوئی بندوق رکھ کر یہ بات بیان کر رہا ہو، اور جہاں مستقل حالات ہی ایسے پیدا ہو جائیں کہ مسلمان اپنے دین پر عمل نہ کر سکتا ہو، اور کفر پر اسے اکسایا جاتا ہو، اور کفر کے لیے اسے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہوں، تو وہاں ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہاں تکیے سے کام نہیں لیا جائے گا۔ تکیے کی دین اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دین اسلام میں دینی امور میں تکیہ ہے ہی نہیں، ہجرت ہے۔ جان کا خوف آ گیا، راستے میں روک لیا گیا، کفر بکنے کے لیے کہا گیا، وہ ایک جدا گانا معاملہ ہے، لیکن مستقل طور پر بندہ یہ کہے کہ جی میں تکیے پر عمل کر رہا ہوں، اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہجرت کا معاملہ ہے۔ اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہجرت فرمائی اور ایسے علاقے میں جا کے بسے جہاں وہ شاعر اسلام آسان طریقے سے ان کی ادائیگی کر سکتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں دراصل بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جہاں دینی امور نہیں، دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر تکیے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، آ جاتا ہے ہماری دکان پر، ہمارا گاہک ہے، ہم لا محالہ وہ کتنا ہی برا ہو خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملہ ہے، تو دنیاوی امور کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ دنیاوی امور ہیں، کہ دنیاوی امور کے اندر انہیں کوئی گفٹ دینا یا ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ اگر انہوں نے سلام کر دیا ہے تو سلام کا جواب تو نہیں دیا جائے گا، وعلیکم کہا جائے گا، لیکن بندہ اپنے فرشتوں کی نیت سے وعلیکم السلام کہتا ہے تو پھر یہ ایک جدا گانا چیز ہے۔ تو دنیاوی امور ہیں، دنیاوی امور کے اندر بعض چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، دینی امور میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سوائے یہ کہ جہاں جان کا خوف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ آج بیان کیا اس میں کوئی غلطی خطا ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو باتیں بیان ہوئی حلال و حرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام